سورہ رعد کیسٹ نمبر 45۔ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإما نرينك يا محمد صلى الله عليه وسلم بعض الذين نعدوا أعداءك من الخزي والنكال في الدنيا أو نتوفينك أي قبل ذلك فإنما عليك البلاغ أي إنما أرسلناك لتبلغهم رسالات الله وقد فعلت ما أمرت به وعلينا الحساب أي حسابهم وجزاؤهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ رعد کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو تسلی دی. حضور کی تسلی کے لیے یہ آیات مبارک ہوتے ہیں کہ میرے محبوب، ہم نے جو کافروں سے، ایک ہوتا ہے وعد اور ایک ہوتا ہے وعید، مادہ دونوں کا ایک ہے، لیکن وعد کا معنی ہوتا ہے جب اللہ کسی کو ثواب دینے کا یا نعمت دینے کا وعدہ فرمائے، اور وعید کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے کفر پہ، ان کے جرائم پہ سزا دینے کا فیصلہ فرمائے. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب، جو ہم نے کافروں کو سزا دینے کا وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ کی زندگی میں ہو جائے یا آپ کی زندگی کے بعد ہو جائے. یعنی وہ چیزیں جو ہیں، جو منظر ہے آپ کے دشمنوں کی ہلاکت و بربادی کے، آپ خود بھی دیکھ لیں، یا پھر آپ کی وفات کے بعد اللہ کے وہ وعید پورے ہوں، لیکن وہ ہر حال میں پورے ہوں. باقی آپ جو ہے وہ کسی قسم کا ہم اور غم نہ فرمائیں، کیونکہ پیغمبر کی جو فرائض ہیں وہ ہے اداء رسالت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پہنچانا، اور وہ آپ نے پہنچا دیا. آپ نے جو اللہ کی امانت تھی وہ پوری کی پوری پہنچا دی. اللہ کے فرائض و شرائع اور احکام امت کو پہنچا دیے. اب معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ حساب جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کا حساب فرمائیں گے اور ان کو جزا دیں گے. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تمام کافروں کو دنیا میں عذاب آ جائیں. اللہ چاہتے ہیں تو کبھی کبھی دنیا میں بھی عذاب بھیج دیتے ہیں، اور اللہ چاہتے ہیں تو پھر آخرت کا جو اصل عذاب ہے وہ تو ملنا ہی ملنا. اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے رسول عربی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا: وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کچھ ہم نے وعدہ کیا دشمنوں پر عذاب دینے کا، ان کو خوار کرنے کا، ان پہ عذاب ہونے کا دنیا میں، یا تو آپ کو دکھا دیں گے نُرِيَنَّكَ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو اٹھا لیں گے قبل ذلك. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے محبوب، انما ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ آپ اللہ کا پیغام پہنچا دیں. وَقَدْ فَعَلْتَ مَا أُمِرْتَ بِهِ، اور آپ نے وہ کر دیا جو آپ کو اللہ نے حکم دیا تھا.
اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے، جو صحیح حدیث مبارک ہے میرے محبوب کی، کہ میرے آقا نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب میدان عرفات میں آپ آئے اور آپ نے خطبہ فرمایا، اپنی اونٹنی کسوہ کے اوپر سوار ہو کے جبل رحمت کے دامن میں، تو حضور پاک نے پہلے صحابہ سے پوچھا کہ ای یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سا وقت ہے؟ جب سب صحابہ ادب سے خاموش رہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آج ذی الحجہ کا مہینہ ہے، آج جمعہ کا دن ہے، اور آج یوم الوقوف ایام حج میں سے سب سے اہم عرفات کا دن ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ ادا کا حل بلغت، تو میرے صحابہ گواہی دیں کہ جو اللہ نے میرے ذمے پیغام رکھا میں نے پہنچا دیا ہے کہ نہیں؟ تمام صحابہ نے اقرار کیا، بلغت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے اللہ کا پیغام، اللہ کی توحید کی دعوت، اللہ کے شریعت کے احکام فرائض بالکل ہمیں پہنچا دیے ہیں۔ اس کے بعد حضور نے کہا الا هل بلغت اللہم فاشہد، کہ میرا اللہ گواہ ہو جاؤ کہ جو میں نے میرے ذمہ فریضہ تھا میں نے ادا کر دیا ہے۔ 3 دفعہ حضور نے فرمایا الا هل بلغت اللہم فاشہد، الا هل بلغت اللہم فاشہد۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آپ نے تو وہ پورا کر دیا، وَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، باقی ان کا حساب جو ہے، حساب کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ حساب ہوگا، معنی حساب اور اس کے بعد جو سزا ملنی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ جیسے اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا قرآن مقدس میں فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، میرے محبوب آپ ان کو یاد دلائیں، آپ ان کو بات پہنچائیں، کیونکہ آپ کے ذمے صرف بات پہنچانا اور یاد دلانا ہے۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، اللہ پاک نے ان پر آپ کو نگران نہیں بنایا کہ زبردستی ان کو اسلام میں لے آئیں۔ إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ۔ میرے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ جو اعراض کریں گے، جو کفر کریں گے، اللہ ان کو عذاب دیں گے، بڑا عذاب۔ ان الینا ایابہم، من سب نے ہماری طرف لوٹنا ہے اور ان کا حساب ہم پر ہے، یعنی ہم ان کو سزا دیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، قال ابن عباس اولم يروا انا نفتح لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم الارض بعد الارض۔ اللہ پاک نے فرمایا کہا یہ کافر غور نہیں کرتے، کیا یہ نظر تدبر سے نہیں دیکھتے کہ انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹا رہے ہیں۔ کیا مانا کہ روز بروز الحمدللہ اسلام کی فتح ہوتی جا رہی ہے اور کفر کے ملک جو ہے سکڑتے جا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ آخر یہ غلبہ جو حاصل ہو رہا ہے تو اصل غلبہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا۔ اس لیے حضرت ابن عباس فرماتی ہیں اس کا معنی یہ ہے اولم یروا، کیا یہ نہیں دیکھتے انا نفتح لمحمد کہ ہم حضور کو فتح دے رہے ہیں الارض بعد الارض، ایک علاقے کے بعد دوسرا علاقہ۔ وقال في رواية ولم يروا إلى القرية تخرب حتى يكون العمران في ناحية، اور دوسری روایت میں فرمایا کیا یہ غور نہیں کرتے کہ کیسے بستیوں کو خراب کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، کہ ایک بستی ہے آباد ہے لیکن تباہ ہو جاتی ہے۔ وقال مجاہد وَأَكْرَمْنَا الْقُصْوَى بِالنَّطْرَافِهَا قال خرابها، یعنی ایک بہت بڑا شہر ہے، اب آبادی گھٹتی گئی برباد ہوتا گیا، کچھ تھوڑی سی ان بچی۔ وقال خرابها وقال الحسن والزاق وظهور المسلمين للمشركين، اور بعض ائمہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو مشرکین پہ فتح دیتے جا رہے ہیں۔ وقال له في ابن عباس نقصان اهلها وبركتها، وقال مجاہد نقصان الانفس والثمرات وخراب الارض، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ دنیا میں کیسے لوگ برباد ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں اور باغ اجڑ رہے ہیں، زمینیں آباد جو ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں۔
وقال الشافعي لو كانت الارض تنقص ذاك عليك الشقا ولكن تنقص الانفس والثمرات. حضرت شافعی فرماتے ہیں کہ یہ معنی نہیں کہ زمین تنگ ہو رہی ہے، بلکہ معنی یہ ہوتا ہے کہ بندے مر رہے ہیں، بندوں کو گھٹایا جا رہا ہے. کیونکہ اگر زمین کو گھٹایا جاتا تو پھر تمہارا یہ حشق ہے، تمہارا جو تھوڑا سا گھونسلہ ہے، یہ بھی تم پہ تنگ آ جاتا. مانا زمین کے گھٹانے کا کیا ہے کہ آبادی کو گھٹایا جا رہا. فرماتے وقضا قال اکرمۃ لو كانت الارض تنقص لم تجد مكانا منها کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ پاک اگر زمین کو گھٹائے تو تمہیں بیٹھنے کی جگہ نہ ملتی. ولکن هو الموت، مانا یہ ہے کہ کیسے موت آ رہی ہے کہ پہلے ایک آبادی ہے کئی لاکھ لوگوں کی، اب وہاں جا کے دیکھو تو آبادی سمٹ گئی، سکڑ گئی. تو یہ مانا ہے گھٹانے کا، یہ نہیں کہ زمین گھٹتی جا رہی ہے. وقال ابن عباس فی روایت خرابها بموت علمائها وفقهاها وآل الخیر منها. اور ایک قول حضرت ابن عباس کا یہ ہے کہ زمین کے اجڑنے کا معنی، زمین کی بربادی کا معنی کیا ہے کہ موت علماء، اللہ علماء کو اٹھا لیں گے، علماء فوت ہو جائیں گے، عالم کوئی نہیں بچے گا، فقیہ کوئی نہیں بچے گا، دین کے سمجھنے والے کوئی نہیں بچیں گے، سب جھگڑے والے بچ جائیں گے، سب فساد کرنے والے بچ جائیں گے، علم نہیں ہوگا، فقہا کوئی نہیں ہوں گے. تو یہ زمین کی بربادی کی علامت ہے. وقد قال مجاہد ایسن، اور اسی طرح حضرت مجاہد فرماتی ہیں ہوا موت العلماء کہ زمین کی آبادی جو ہے وہ علماء سے ہے، اور زمین کی بربادی جو ہے وہ موت علماء سے ہے کہ علماء کو اللہ اٹھا دیں گے. جب علماء اٹھ جائیں گے تو باقی لوگ شرارتی رہ جائیں گے، دو چار باتیں پڑھنی، ایک دو کتابیں پڑھنی، بس مولوی بن بیٹھے. اور رات دن ان کا کام کیا ہے؟ کبھی اس مسئلے پہ جھگڑا ہے، کبھی اس مسئلے پہ جھگڑا ہے، کبھی اس مسئلے پہ جھگڑا ہے. اور لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کرنا، لوگوں کو ذہنی طور پہ پریشان کر دینا کہ ہر مسلمان جو ہے پریشان ہو جائے. اوہ میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، میرا وضو بھی ہوا کہ نہیں ہوا، میرا جنازہ بھی ہوا کہ نہیں ہوا، میری موت کے بعد جو ہے دعا مانگا یا نہیں مانگا. ذہنی خلفشار میں مبتلا کرتے ہیں. علماء تو وہ تھے جو ذہنی خلفشار کو سکون میں بدلتے تھے، جو پریشان لوگوں کو اطمینان نصیب کرتے، جو بکھرے ہوں کو جوڑ دیتے تھے، جو بھٹکے ہوں کو راہ ہدایت پہ لے آتے تھے. اور اس کے بعد پھر میں نے فی عالمان الحافظ الثاقب فی ترجمۃ احمد بن عبد العزیز بن قاسم المصری الواحد سکن اصفہان حدثنا ابو محمد طلحة بن سعيد البصري بدمشق انشدنا ابو بکر الآجری بمکہ قال انشدنا عبد الغزال النفسی الرد وهي اذا ما عاش عالمها بطايا متعالم منها يمطرف قال وهي اذا الغيث حل بها وإن بعد في يكنافها التلف. وہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر آجری مکے میں رہتے تھے، انہوں نے احمد ابن غزال کا یہ غزل، یہ شعر، یہ قصیدہ ہمیں سنایا کہ زمین اس وقت تک زندہ رہتی ہے جب علماء زندہ ہوتے ہیں، اور جب زمین میں علماء مر جائیں تو گویا وہ زمین مر گئی. جیسے زمینوں کو اللہ پانی سے زندہ کرتا ہے، اسی طرح لوگوں کے دلوں کو اللہ علماء سے زندہ کرتے ہیں. اسی طرح اللہ لوگوں کے دلوں کو قرآن سے زندہ کرتے ہیں، وحی سے زندہ کرتے ہیں. اسی لیے حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ الروح الامین. کیوں؟ وہ وحی لانے والے ہیں، اور اللہ قرآن سے مردہ دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں. اور قرآن کا علم کون پہنچاتے ہیں؟ علماء پہنچاتے ہیں. تو لہذا علماء جو ہیں گویا وہ علاقے کی آبادی اور اس کی حیات کا ذریعہ ہیں، اور علماء کی موت جو ہے اس علاقے کی بربادی اور موت کا ذریعہ ہے. اس لیے انہوں نے ہمیں یہ شعر سنائے والقول الاول اولا وحضور الاسلام علی الشرک قریۃ بعد قریۃ. لیکن مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ قول راجح وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کافروں کو غور کرو وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، کیا تو اولم یات اللفظ انا ننقصها من اطرافها، تم غور نہیں کرتے ہو کہ ہم تمہاری بستیاں، ہم تمہاری طاقت کو، تمہاری زمینوں کو گھٹاتے جا رہے ہیں، ہم مشرکین کو شکست دیتے جا رہے ہیں اور اسلام کو فتح دیتے جا رہے ہیں. تو روز اسلام کی ملک سلطنت بڑھ رہی ہے اور تمہاری گھٹ رہی ہے. تو کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ تمہیں عقل نہیں ہے، بصیرت ہے. جیسے فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، کیا تم غور نہیں کرتے کہ تم سے ارد گرد جو بستیاں ہیں کتنوں کو ہم نے ہلاک و برباد کر ڈالا ہے.
اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ يقول تعالى وقد مكر الذين من قبلهم برسلهم وأرادوا إخراجهم من بلادهم ومكر الله بهم وجعل العاقبة للمتقين. اللہ نے فرمایا میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وقد مكر الذين من قبلهم برسلهم، پہلی امتیں جو گزر چکی انہوں نے بھی بڑی بڑی تدبیریں کی پیغمبروں کے خلاف کہ اللہ کے انبیاء کو نکال دے، لیکن ان کی تدبیریں دھری رہ گئیں. سب تدبیریں اللہ کے ہاتھ میں. جیسے مکے والوں نے بڑی تدبیریں کی کہ محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیں، لیکن ان کی تدبیریں ساری کی ساری فیل ہو گئیں. اللہ نے حضور کی عزت و غلبہ عطا فرما دیا. جیسے فرماتے ہیں يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب جیسے کافروں نے تدبیریں کی لِيُثْبِتُوكَ تاکہ آپ کو قید کر دیں، او يَقْتُلُوكَ یا قتل کر دیں، او يُخْرِجُوكَ یا مکے سے نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. انہوں نے بھی تدبیریں کی لیکن اللہ نے بھی تدبیر فرمائی. اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والے ہیں. انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن اللہ نے حضور کو فاتح بنا دیا. اللہ نے حضور کو غلبہ نصیب فرما دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو مکے سے ہجرت کے لیے حکم دیا تو مدینہ اور حوالی سب مسلمان ہو گئے. اس طرح فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا فَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ وَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا. اللہ نے فرمایا میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، ان کافروں کے تدبیروں کا انجام کیا ہوا. أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ان کو ان کی قوموں کو ہلاک کر ڈالا. اب بھی کافر اپنی تدبیریں کر رہے ہیں. اب بھی کافر پوری دنیا میں اسلام کے خلاف اپنے مکر کا اپنے سازشوں کا جال بن رہے ہیں، لیکن جب اللہ کا فیصلہ آئے گا تو کافروں کی ہلاکت کی کوئی دیر نہیں لگے گی. انا دمرناہم وقومہم اجمعین وتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا. میرا محبوب اب ان کی بستیاں دیکھ لو، گھر پڑے ہیں، اجڑے ہوئے ہیں. قوم عاد کو جا کے دیکھیں، قوم سمود کو جا کے دیکھیں، قوم لوط کو جا کے دیکھیں کہ آج وہ کھنڈر پڑے ہیں. بتاتے ہیں کہ یہاں کبھی آبادی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سب کو اجاڑ کے رکھ دیا. اس لیے فرمایا یعلم ما تکسب کل نفس، ای انہ تعالی عالم بجمیع السرائر والضمائر وسیجزی فی کل عامل بعملہ. اور اللہ تبارک و تعالی جاننے والے ہیں تیرے چھپے راز بھی، تیرے باطنی معاملات اور ظاہر بھی، اور جو کچھ تیرے افکار میں تیرے ضمیر کے اندر ہے. جب جانتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا. وَسَيَجْزَىٰ كُلُّ عَامِلٍ بِعَمَلِهِ، پھر اللہ قیامت میں ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کے مطابق سزا دیں گے. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ. اور بعض علماء نے قرات میں بعض قرآن نے پڑھا وَسَيَعْلَمُ الْكَافِرُ، اور بعض نے پڑھا وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ، اور کفار قریب جان لیں گے کہ انجام کس کا ہے. ایدی تکون الدائرۃ والعاقبۃ لاتباع الرسل، کہ کیا کامیابی ان کے لیے ہے یا کامیابی ایمان والوں کے لیے ہے. کلا ہرگز نہیں، بل ہی لاتباع الرسل فی الدنیا والآخرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ آخر کامرانی اور کامیابی جو ہے وہ انبیاء کے لیے ہے، وہ اللہ کے نبیوں کے لیے ہے، اللہ کے پیغمبروں کے لیے اور ان کے ماننے والوں کے لیے ہے. وللہ الحمد والمنہ. اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آخر کامرانی اور کامیابی جو ہے وہ اللہ والوں کے لیے ہوگی، ایمان والوں کے لیے ہوگی، اسلام والوں کے لیے ہوگی. اللہ اسلام کو غالب کر دیں گے اور اللہ کفر کو ہمیشہ کے لیے مغلوب کر دیں گے. اور وما ذلک علی اللہ بعزیز،
اور اللہ پہ یہ بات کوئی مشکل نہیں. اب دیکھیں نا آج کل دنیا بہت حیران ہے کہ جی کفر کے پاس طاقت ہے اور جدید علوم ہیں اور جدید ذرائع ہیں اور جدید اسباب ہیں اور مسلمان بیچارے نہتے ہیں اور بیکار ہیں. لیکن ذرا آنکھیں بند کر کے دیکھیں کہ جب آمنہ کے لال حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے, ایمان سے کہیں حضور کے پاس کیا اسباب, یعنی ایک سیدنا ابو بکر ہے اور ایک راستہ دکھانے والا ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رابق سے گزرے ہیں تو سراقہ نے آپ کو پکڑنے کی کوشش کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک کو معجزہ دکھلایا کہ سراقہ کا گھوڑا جو تھا وہ زمین میں دھس گیا. بہرحال آپ یہ واقعہ پڑھ چکے ہیں. آخر سراقہ نے آپ پکارا کہ جی ٹھہر جاؤ, مجھے بات سمجھ آ گئی ہے ورنہ ان علاقوں کا میں سردار ہوں, یہاں روزانہ گھوڑے دوڑاتا ہوں, میرا گھوڑا کبھی نہیں پھنسا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی بد دعا ہے, آپ ٹھہر جائیں, میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں. حضور ٹھہر گئے, سراقہ سے ملاقات ہوئی. سراقہ نے وعدہ کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے میں کافر ہوں, میں مسلمان نہیں ہوں, لیکن میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کا تعاقب بھی نہیں کروں گا, آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچاؤں گا, اور اس راستے سے آپ کے دشمن جو آ رہے ہیں پیچھے ان کو بھی نہیں آنے دوں گا. حضور نے فرمایا کہ سراقہ اگر یہ وعدہ تم کرتے ہو تو ایک خوشخبری بھی سن لو کہ ایک وقت آئے گا جب کسرا بادشاہ کے ہاتھ کے کنگن جو ہے وہ تیرے ہاتھوں میں ہیں. اب سوچیں, کوئی سوچ سکتا ہے؟ سراقہ کہتا ہے کہ میں ایک سردار آدمی تھا, میں وعدہ کر چکا تھا. میں کہا ٹھیک ہے جی بہرحال جو ہوگا, لیکن مجھے سمجھ نہ آئی کہ اللہ کا نبی جو خود مکے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکے, آخر مجبور ہو کے اللہ کا گھر چھوڑنا پڑا ہے اور مکہ چھوڑ کے, وطن چھوڑ کے اور خدا کا گھر چھوڑ کے مجبور ہو کے باہر جا رہے ہیں, اور مجھے جو مکے پہ قبضہ نہیں کر سکے وہ خبر دے رہے ہیں کہ کسرا فتح ہوگا اور کنگن بھی تیرے ہاتھ میں ہوں گے. یہ کیا بات؟ انہوں نے کہا میرے عقل میں یہ بات نہیں آئی, لیکن میں خاموش رہ گیا کہ چلو ایک بات ہی ہے نا. اور بہرحال سراقہ نے اپنے وعدے کے مطابق اس راستے میں تمام آنے والوں کو روک دیا. اس نے کہا کہ دیکھو اس راستے میں نے بالکل دیکھ لیا ہے, اس راستے میں اگر اللہ کا نبی ہے بھی تو وہ مدینے کی طرف نکل گئے, تم نہیں پکڑ سکتے ہو. اور خدا کی شان دیکھیں کہ وہ سراقہ جو سرکار دو جہاں کو پکڑنے والا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے, صحابی بن جاتا ہے, اور امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اللہ مسلمانوں کو فتح دیتے ہیں کہ اس دور میں جو سپر پاور تھی یہ دو طاقتیں تھی, یا کسرا تھا یا روم تھا. تو کسرا کو صحابہ نے پاؤں کے نیچے روند ڈالا, فتح کر دیا, اور بادشاہ کے کنگن مال غنیمت میں حضرت عمر کے سامنے آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ این سراقہ, و سراقہ کہا. فوراً جب سراقہ کو بلایا گیا تو حضرت عمر نے اپنے ہاتھ سے اس کو کنگن دیا اور کہا کہ حل تذکر, سراقہ یاد ہے کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ نے کیا وعدہ کیا تھا؟ تو اب سراقہ اور صحابہ اور عمر رو رہے ہیں اور کہتے ہیں صدق رسول اللہ, اللہ کا نبی سچا ہے. تو اس لیے مسلمانوں یاد رکھو, اللہ کا قرآن بھی سچا ہے, اللہ کا نبی بھی سچا ہے, اللہ کا وعدہ بھی سچا ہے, اللہ کا فیصلہ بھی سچا ہے, اور کامیابی اسلام کو ہوگی, عزت اسلام کے لیے ہوگی, غلبہ اسلام کے لیے ہوگا. الحق یعلو ولا یعلا, حق ہمیشہ غالب آتا ہے, حق کبھی مغلوب نہیں ہوتا.
قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم فیصلہ کرتے ہیں بل نضرب بالحق علی الباطل، پھر ہم حق کی مار مارتے ہیں باطل پہ اور اس کے دماغ کو پاش پاش کر دیتے ہیں. اور اسی طرح اللہ نے وعدہ فرمایا والعاقبۃ للمتقین، اسی طرح اللہ نے وعدہ فرمایا اور جند اللہ جو ہیں وہ غالبون. اسی طرح اللہ نے وعدہ فرمایا انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون. اسی طرح اللہ نے وعدہ فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. لیکن یہ وقتی طور پہ جو ہمیں مار پڑ رہی ہے، جو ہم مسلمانوں کو پریشانیاں آ رہی ہیں، جو ادبار نقبت و ذلت کے تیر برسائے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود صحیح معنوں میں مسلمان نہیں رہے. تو صاف بات ہے کہ جب کپڑا میلا ہو جاتا ہے تو دھوبی پھر اس کو آگ پہ بھی چڑھاتا ہے، دھوبی پھر اس کو پھٹے پہ بھی مارتا ہے، اور دھوبی اس کو سیدھا کرنے کے لیے پھر آگ سے بھری ہوئی استری کے ساتھ اس کے بلکس بھی نکالتا ہے اور پھر وہ کپڑا بن کے تیرے گلے میں آتا ہے. تو صاف بات ہے کہ یہ مراحل جو ہو رہے ہیں یہ بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں، اسلام سے دوری کی وجہ سے ہیں، قرآن سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے ہیں. اسی لیے علامہ اقبال نے رو کے یہ بات کہی تھی کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر کہ صحابہ تو اسلام کی وجہ سے عزت پا گئے اور ہم خوار ہیں آج تارک قرآن ہو کر، اور ہم اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. اس لیے دعا کریں کہ یہ امت جو ہے اللہ کے قرآن کی طرف لوٹ آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کی طرف لوٹ آئے، اور اللہ ہم مسلمانوں کو صحیح معنی میں مسلمان بنا دے، اور اللہ حضور کی امت کو انتشار، افتراق اور چھوٹے چھوٹے مسائل کے اختلافات سے بچائے اور امت واحدہ بنا دے. اور واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کی تفسیر ہم بن جائیں. اور جس دن ہم ایک یک جان اور ایک غالب ہو گئے اسی دن اسلام کی فتح کا دن ہوگا. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. حضور نے فرمایا مومن تو مومن کے لیے ایسی ہے جیسے ایک دیوار ہے تو ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو سہارا دیے ہوئے ہے. اسی طرح ہر مومن جو ہے وہ ایک دوسرے کا بھائی ہے اور ایک دوسرے کا سہارا ہے، ایک دوسرے کی طاقت ہے. مومن مشرق میں ہو یا مغرب میں، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ حضور کی امت میں داخل ہو کے ایک برادری بن گیا ہے، اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ یہودی ہے، وہ نصرانی ہے، وہ آریہ ہے، وہ ہندو ہے، وہ مجوس ہے، وہ آتش پرست ہے، وہ کوئی مذہب رکھتا ہے. کفر ایک ملت ہے اور ایمان ایک ملت ہے. دعا کریں اللہ ہمیں ہمیشہ اسلام پہ رکھے، ایمان پہ رکھے اور ایمان پہ موت عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہماری تکلیفیں، درد، بیماریاں سب اپنی رحمت سے دور فرما دے. کہتے جی کہ اگر ہمارے گھر کے نزدیک کوئی مسجد نہیں ہے اور ہم لوگ جو ہیں وہ جماعت گھر میں کرتے ہیں، اور گھر میں میری بیوی بھی ہے، والدہ بھی ہے، والد بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بھابھی بھی ہیں، ہم سب اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں. لیکن شرط یہی ہے کہ امام مرد ہو، اس کے پیچھے مردوں کی جماعت ہو اور عورتیں جو ہیں پیچھے ہو. آپ بالکل گھر میں جماعت کریں. گھر میں جماعت کرنا جو ہے وہ تو سنت ہے، یعنی اپنے اہل سے، عیال سے، بیوی بچوں کو سب پہ کھڑا کر دیں تاکہ ان کو بھی جماعت کی نماز ملے اور تمہیں بھی جماعت کی نماز ملے. کہتے جی کہ قربانی کے مسئلے میں ہمیں سمجھ نہیں آیا. کیا سمجھ نہیں آیا میرا بھائی؟ بات واضح ہے کہ اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، تو اب قربانی جو ہے جو سال میں ہم کرتے ہیں وہ صرف اپنی نہیں کرے گا، اپنے تمام گھر والوں کی بھی قربانی کرے گا. یعنی اپنی ہے، بیوی ہے، بچہ ہے، بچی ہے، حتیٰ کہ دودھ پینے والا بچہ جو ہے اس کی طرف سے بھی قربانی ہوگی. یہ قربانی سال میں ایک دفعہ ہے، سنت ابیکم ابراہیم. اور جو حج پہ لوگ آ رہے ہیں
حج تمتع اور قران والے وہ قربانی الگ ہے اور حج کی بکری الگ ہے. حج کی بکری تو آپ ماں سوائے حرم کے کہیں ذبح نہیں کر سکتے، لیکن قربانی اپنے ملک میں جہاں چاہیں ذبح کر دیں. کچھ لوگ طواف سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. بھائی طواف سے پہلے تو کوئی 2 رکعت نہیں ہوتی. جب آدمی مسجد الحرام میں داخل ہو تو تحیہ یہ ہے کہ طواف کرے، اور طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز طواف پڑھے. ہاں اگر ایک آدمی ہر نماز کے بعد اب طواف نہیں کر سکتا ہے، مجبوری ہے، تو وہ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کے بیٹھ گیا. اچھا پھر خیال آ گیا جا کے طواف کر لے، کوئی بات نہیں، پھر طواف کے بعد بھی 2 رکعت پڑھے گا. ورنہ یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ طواف سے پہلے 2 رکعت پڑھی جائیں، طواف کے بعد 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے اور باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے. کہتے جی کچھ میرے ساتھی ہیں ریاض سے کمپنی کام کے لیے ان کو بھیجی تھی ہے مکہ مکرمہ، اور وہ احرام نہیں باندھے. کوئی بات نہیں، ان کا گزارا ہو جائے گا کہ وہ کمپنی نے بھیجا ہے، ڈیوٹی ہے، اور پھر ان کے اپنے ہاتھ میں تو ہے نہیں. اچھا باقی جو اپنے گھر میں مکے میں رہتے ہوئے گھر سے احرام باندھ کے عمرہ کرنے سے عمرہ کریم بھیجا، ورنہ حضور بھی مکے میں تھے، مکے میں نہیں. حضور فرما دے یہاں سے جا کے عمرہ کر لو، اس کو باہر بھیجنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی. ہاں البتہ گھر سے احرام ہے وہ حج کے لیے تو باندھا جائے گا. اس کی حکمت لکھی ہے فقہا نے کہ حج ہو یا عمرہ ہو، اس میں دونوں چیزیں داخل ہوں، ہل بھی ہو حرم بھی ہو. کیا معنی؟ جب ہم احرام حج کا باندھیں گے تو اپنے گھر سے باندھیں گے، یعنی حرم سے باندھیں گے، لیکن کہاں جائیں گے؟ عرفات. تو عرفات حد حرم سے باہر ہے، تو گویا حرم بھی آ گیا اور ہل بھی آ گیا. تو اسی طرح عمرے کے احرام میں ہم حد حرم سے باہر جا کے احرام باندھیں گے تاکہ ہل اور حرم دونوں داخل ہو جائیں. اگر ہم صرف گھر سے احرام باندھیں گے وہ تو حرم میں ہی رہے، ہل میں تو گئے ہی نہیں. اس لیے تمام ائمہ کا اور جمہور ائمہ و فقہا کا رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ متفق فیصلہ ہے کہ آدمی کو اگر عمرہ کرنا ہے تو حد حرم سے باہر جا کے احرام باندھنا ہوگا. واللہ اعلم. میں سنا ہے حمام میں بی بی پتہ نہیں کیا، یہ مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے، آپ نے سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ حمام میں آپ کیا ہے. کہتے جی کہ کہا گیا کہ مہندی لگا کے اپنے سفید بالوں کو چھپاؤ، اور دوسری طرف ہے کہ سفید بالوں پہ اللہ رحم فرماتے ہیں. تو اللہ کو تو پتہ ہے نا سفید ہے، رنگ لگا ہو یا نہ لگا ہو اللہ کو پتہ نہیں ہے. تو معنی کو سمجھا کریں. سفید بالوں کا کیا معنی؟ جب بندہ بوڑھا ہو گیا تو اللہ رحمت کرتے. ایک محاورہ ہوتا، جیسے آدمی کہہ رہا ہے یار تو بال سفید ہو گئے، کوئی شرم کرو. اسی طرح اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بال سفید ہوں گے تو اللہ رحمت کریں گے اور مہندی ہوگی تو رحمت نہیں کریں گے. یہ کیا بات؟ کوئی بات کو سمجھا کرو نا، مجھے عقل کو استعمال کیا کرو. عقل استعمال کرنے سے بڑھ جاتا ہے، کم نہیں ہوتا. کہتے جی کہ عرب زمانے میں جو لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ہم ان بچیوں کے لیے طواف کریں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تو معصوم ہے، بے گناہ ہے، ان پر تو ویسے ہی گناہ کوئی. آپ کی کیا ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے طواف کریں؟ اب اپنی بخشش کا بندوبست کریں.
اگر ہم رات کو تہجد کی نماز پڑھیں تو افضل یہ ہے کہ 4 رکعت اکٹھی نیت کر کے پڑھیں، کیونکہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں یا رمضان کے علاوہ کتنی رکعتیں پڑھتے تھے، تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ 8 رکعتیں حضور پڑھتے تھے تہجد، اور یہ بھی وضاحت فرمائی کان یصلی اربعا کہ میرے بیٹے حضور 4 رکعت ملا کے پڑھتے تھے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، اور حضور کی نماز کیسے لمبی تھی، کیسے اس میں اللہ کے قرآن کی تلاوت تھی اور کیسے ذکر و اذکار تھے، تو اس لیے حضور پاک کی تہجد جو ہے وہ تقریباً 8 رکعت ہے، اور 4 رکعت پڑھنا جو ہے رات کی نماز میں افضل ہے۔ اصل میں یہی وہ حدیث مبارک ہے جس سے بات علماء میں اختلاف ہے کہ رمضان میں بھی گویا 8 رکعت، وہ کہتے ہیں پڑھو کہ بیوی جو فرما رہی ہے کہ حضور رمضان میں یا غیر رمضان میں کبھی 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، وہ کہتے ہیں بابا رمضان میں تراویح بھی 8 رکعت ہے، لیکن ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ بی بی عائشہ سے سوال کرنا جو ہے یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ مراد رات کی تہجد ہے، کیونکہ تراویح تو مسجد میں پڑھی جاتی ہے، اس میں بی بی عائشہ سے پوچھنے کا کیا مطلب؟ تراویح تو سارے صحابہ کے سامنے مسجد میں ہوتی ہے، گھر میں تو وہ نماز ہوگی جو نفل ہے اور تہجد ہے، اس لیے بی بی سے پوچھا گیا۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ اگر وہ مراد تراویح ہے تو تراویح تو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، 4 پڑھی نہیں جاتی، اور بی بی فرماتی ہے کہ 4 رکعت پڑھتے تھے حضور، تو معلوم ہوا وہ تہجد الگ چیز ہے اور تراویح جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ واللہ اعلم، اللہ پاک سب کی نمازیں قبول فرمائے۔ کہتے جی کہ کیا یہ قرآن میں ہے کہ اگر اعمال سنت کے مطابق نہ ہوں تو قبول نہیں ہوں گے؟ بالکل، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نمونہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور اسی طرح فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور اسی طرح فرمایا ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، تو جب حضور کے مطابق نہیں ہوں گے صاف بات ہے قبول ہی نہیں ہوں گے۔ کہتا ہے کہ میرے ساتھ کمزور والدہ تھی، اور ہم لوگ جو ہیں جب مزدلفہ میں آئے ہیں اور ہم نے بڑی کوشش کی، لیکن وہ صبح صادق سے پہلے ہمیں جو بس والا بندہ ہے وہ لے کر اور مینا میں آ گیا، یعنی ہم نے رات مزدلفہ میں نہیں گزاری اور صبح کی نماز مزدلفہ میں نہیں پڑھی۔ یاد رکھو کہ صبح کی نماز مزدلفہ میں پڑھنا یہ واجب ہے، لیکن جن لوگوں کے ساتھ والدہ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، بیمار ہیں، اگر وہ لوگ رات وہاں نہ گزار سکیں بلکہ صبح کی نماز سے پہلے مینا آ جائیں تو کوئی جرمانہ نہیں، ان پر کوئی دم نہیں۔ البتہ جو لوگ تندرست ہیں، جو لوگ مجبور نہیں ہیں، یا جن لوگوں کی سواریاں اپنی ہیں، تو ان کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ رات وہیں گزارے، اور جیسے کہ حضور پاک نے گزاری ہے، اور صبح کی نماز بھی وہی پڑھے، نماز کے بعد لمبی دعائیں کریں اور اس کے بعد مینا کے لیے روانہ۔ ملک میں ایک رواج ہے کہ جب گاؤں سے باہر جانے والا کوئی بندہ جاتا ہے مزدوری کے لیے، 1 2 سال 3 سال کے بعد آتا ہے، تو گاؤں کے سارے لوگ اس کو ملتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، اور بوسہ لیتے ہیں۔ یہ ناجائز ہے، غیر محرم کا بوسہ لینا حرام ہے، بلکہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر بیٹی بڑی ہو گئی ہے تو باپ بوسہ نہ لے، کیونکہ فتنے کا خوف ہے، نہ باپ سینے سے لگائے۔ تو جب اپنی بیٹی کا بوسہ لینا بھی منع ہے تو غیر عورتوں کا بوسہ لینا اور غیروں کو ملنا اور غیر، یہ سب حرام ہے، اور احتیاط کریں۔ اگر ایک آدمی نے اپنا حج کر لیا ہے
اور اس سال وہ اپنے والد کے لیے حج کرنا چاہتا ہے، بالکل جائز ہے۔ جب آپ اپنا حج کر چکے ہیں تو اب حج بدل کریں اپنے والد کے لیے، اللہ پاک آپ کو بھی پورے پورے حج کا ثواب دیں گے۔ اور آپ چونکہ مکے میں رہتے ہیں اور رمضان المبارک کے بعد آپ نے کوئی عمرہ نہیں کیا ہے میقات سے، تو آپ کا حج مفرد ہوگا، حج کی بکری آپ کے ذمے نہیں ہے۔ باقی جو قربانی ہر سال کرتے ہو تو اب بھی کرنی ہوگی۔ اگر ایک آدمی روزے رکھتا آ رہا ہے اور جمعہ کا روزہ بھی آ جائے کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں، وہ تو یہ ہے کہ صرف اکیلا جمعہ کا روزہ نہ رکھے، لیکن ایک آدمی کا جمعرات کو بھی روزہ تھا، جمعہ کو بھی روزہ تھا، ہفتے کو بھی روزہ تھا، کوئی بات نہیں۔ افضل یہ ہے کہ تم سنت کے مطابق روزہ رکھا کرو، جیسے جمعرات ہے، سوموار کے دن کا روزہ ہے، اسی طرح 13، 14، 15 کا روزہ ہے، تاکہ روزے بھی ہو جائیں اور حضور کی سنت پہ بھی عمل ہو جائے۔ میں اور میری ماں پچھلے 2 سال سے پریشان ہیں۔ میں نے اپنی نافرمان بیوی کو 2 سال پہلے طلاق دی تھی اور میں نے نکاح کیا۔ والدہ کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ بہرحال اگر آپ نے صحیح معنی میں عورت جو ہے وہ نافرمان تھی یا بد زبان تھی تو اس کو شریعت میں طلاق دینا جائز ہے۔ بلا وجہ کسی عورت کو طلاق نہ دو، کیونکہ حضور نے فرمایا تزوجوا، نکاح کیا کرو، ولا تطلقوا، طلاق نہ دیا کرو، کیونکہ طلاق دینے سے اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ نے طلاق دی، اگر آپ حق بجانے میں تو اس طلاق سے کوئی بیماری کا تعلق نہیں ہے۔ یہ بلا وجہ آپ کو وہم ہو گیا ہے کہ میں نے چونکہ طلاق دی تھی اس لیے پریشان ہے، یہ کوئی نہیں، اللہ کا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پریشانیاں دور کرے۔ اگر کوئی آدمی عمرہ کرنے کے لیے آیا ہے اور وہ اپنی ٹکٹوں کے اور سیٹوں کے چکر میں مجبور رہا اور طواف الوداع نہیں کر سکا تو اس پر دم نہیں ہے، لیکن عمرے والوں کو بھی طواف الوداع کرنا چاہیے کہ ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، کہ سب سے آخری کام بندہ یہ کرے کہ طواف الوداع کرے۔ لیکن اگر عمرے والا بندہ نہیں کر سکا تو دم نہیں پڑے گا، واللہ اعلم۔ کہتے جی ہمارے ہاں لوگ جو ہیں یا اللہ لکھ کر گھاس پہ بیل کو کھلاتے ہیں، اللہ عالم، بہرحال یہ کوئی سنت نہیں ہے، ویسے اللہ کا نام لیں، اور اگر بیل وغیرہ بیمار ہیں تو فاتحہ پڑھا کریں، اللہ بیماریاں دور کریں گے۔ کہتے جی کہ حرم شریف میں کبھی کبھی جنازہ جو ہے مثلا 2، 4، 5 اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس میں بڑا بھی ہے، بچہ بھی ہے، اطفال بھی ہے، تو ہم دعا کیا پڑھیں؟ جو دعا تم پڑھتے ہو وہی کافی ہے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، وہ سب کے لیے آ گئی، چھوٹے کے لیے، بڑے کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، وہ دعا جامع ہے اور آپ وہی دعا پڑھیں گے اور کوئی ضرورت نہیں۔ کہتے جی کہ محرم الحرام میں شادی کرنا بالکل جائز ہے، بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ ضرور کرے تاکہ روافض کی مخالفت ہو جائے، جنہوں نے محرم میں شادی کو حرام کر رکھا ہے۔ یہ بلا وجہ لوگوں نے خود کھڑا ہوا ہے کہ یہ جی غم کا مہینہ ہے اس لیے خوشی نہیں ہونی چاہیے، اور دوسری طرف خود کس سے سناتے ہیں کہ حضرت نے کربلا میں بھی شادی کی تھی۔ تو بہرحال محرم ہو یا سفر ہو یا شوال ہو، کوئی مہینہ شادی کے لیے منع نہیں ہے، ہر مہینے میں شادی کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی حنفی مسلک ہے
تو عصر کے بعد وہ طواف کرے، بالکل کرے، 1 کرے، 2 کرے، 3 کرے، لیکن اس کی نماز جو ہے وہ مغرب کے بعد ادا کرے۔ کہتے ہیں جی کہ نظر بد جو ہے وہ لگتی ہے، بالکل لگتی ہے، اس کا اثر جو ہے فوراً ہوتا ہے اور کبھی دیر سے بھی ہوتا ہے۔ اور علاج کیا ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جبریل علیہ السلام نے آگے سکھلایا تھا کہ میرے محبوب اگر نظر بد لگ جائے تو یہ دعا پڑھا کریں، بسم اللہ ارقیق من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ ارقیق۔ تو یہ دعا جو ہے سنت ہے اور یہ اس کا علاج ہے۔ اور اسی طرح قرآن کی آخری صورتیں جو ہیں، سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس، قل اعوذ برب الفلق، اور اسی طرح قل اعوذ برب الناس۔ اور اگر پتہ ہو کہ اس بندے کی نظر لگی ہے تو اس بندے کو کہیں کہ مہربانی کر کے وہ کسی برتن میں وضو کرے یا کسی بڑے برتن میں کھڑے ہو کے پورا غسل کرے اور وہی پانی جو ہے اس بندے پہ ڈال دیں جس کو نظر لگی ہے، تو فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ کہتے ہیں جی محرم میں دودھ نہیں پینا چاہیے، اگر پھر محرم میں جو بچہ پیدا ہو اس کو بھی اٹھا کے گلی میں پھینک دینا چاہیے۔ یہ جاہلوں کی باتیں ہیں، من گھڑت قصے ہیں اور روایتیں ہیں۔ اگر ایک آدمی نے جھوٹی قسم کھائی ہے قرآن پہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ توبہ کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جھوٹی قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ کہتے ہیں جی کہ کوئی آدمی اگر شرک کرتا ہے، شرک پہ مر گیا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ باقی اگر گناہگار ہے، اللہ تبارک و تعالی توبہ کی توفیق دے۔ کلنا خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، توبہ کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں اور گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اب مرنے کے بعد اللہ چاہے تو ہمیں گناہوں کی سزا دے اور چاہے تو بغیر سزا کے معاف کر دے، لیکن شرک معاف نہیں ہوگا۔ کہتے جی میرے والدین 6 تاریخ کو حج فلائٹ پہ آئیں گے تو ان کو احرام جو ہے اپنے ملک سے یعنی کراچی ایئرپورٹ سے باندھ کے آنا چاہیے۔ اگر وہاں سے احرام نہیں باندھیں گے تو پھر ان کو ایک تو عمرہ بھی نہیں ملے گا میقات کا، اور دم بھی پڑ جائے گی۔ آپ ان کو ٹیلی فون کریں کہ وہ کراچی آنے کے بعد احرام باندھ کے کراچی سے جہاز میں بیٹھیں۔ اگر کسی آدمی کا کسی عورت سے ناجائز تعلق تھا، وہ مر گئی ہے، اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو، اپنے لیے بھی اللہ اس کو بھی معاف کر دے۔ کافر تو نہیں تھی نا، آخر گناہگار تھی، تو گناہگار کے لیے معافی مل سکتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ موت کفر اور شرک پہ نہ آئے، باقی اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں کو معافی دیتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کو اللہ نے قربانی کا جانور کرنے کی طاقت تو دی ہے، دولت ہے، لیکن نہیں کرتا، گناہگار ہے، اللہ کا نافرمان ہے، توبہ کرے۔ کہتے جی کہ قیامت کے دن لوگ کہاں اکٹھے ہوں گے؟ روایات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ شام، ارض بیت المقدس، جہاں اب اللہ کا گھر ہے، مسجد اقصی ہے، یہی شام جو ہے میدان حشر ہوگا۔ واللہ اعلم، اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں۔ اگر ایک آدمی جدہ میں مقیم ہے اور حج سے پہلے پاکستان جا رہا ہے اور حج پر آنا چاہتا ہے، اب اس کی مرضی ہے، واپسی پہ جائے تو صرف حج کا احرام باندھ کے مفرد بن جائے، یا اگر وقت موجود ہے عمرے کا احرام باندھ کے عمرہ کر کے احرام کھول دے، پھر 8 کو احرام باندھ کے متمتع بن جائے، اس کی مرضی ہے، اس کے لیے آسانی ہے۔
اگر میری اہلیہ ہے جو اقامے پر ہے، وہ اگر وہاں سے آئے جدے کی نیت سے اور جدے میں ہی ہم رہتے ہیں، ٹھیک ہے، احرام نہ باندھے، پھر جدے سے حج مفرد کا احرام باندھے گی، تمتع نہیں ہوگا۔ تمتع تب ہوگا کہ پاکستان سے عمرے کی نیت کر کے عمرہ کر لے۔ اگر بعض لوگوں کی فلائٹ جو ہے وہ کراچی براستہ ریاض ہے تو وہ احرام کراچی کے بجائے ریاض سے باندھ لیں یا جہاز میں باندھ لیں تو ایک ہی بات ہے، یعنی گویا ان نے میقات سے باندھا ہے۔ اگر ایک آدمی اپنی بیوی پہ سختی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، کام بھی نہیں کرتا، بیوی سے کہتا ہے کہ پیسے لے آؤ، تو بالکل گناہگار ہے، توبہ کرے۔ بیوی کا خرچہ اس کے ذمہ ہے، بیوی کے ذمہ تھوڑا ہے کہ باپ والدین سے لے کے اس کو کھلائے۔ تو یہ بالکل ایسے جو ہوتے ہیں نا حد حرام، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ پر بیوی کا خرچہ لازم ہے، آپ مزدوری کریں، آپ کمائیں، بیوی کو خرچہ دیں، نہ کہ بیوی پہ ظلم کریں۔ اگر کوئی آدمی حج کی بکری جو ہے وہ مینا کے بجائے مکے میں ذبح کر دے یا جبل نور پہ ذبح کر دے یا شار منصور پہ ذبح کر دے، جائز ہے۔ حدود حرم میں جہاں ذبح کرے جائز ہے۔ مینا بھی حرم ہے اور یہ علاقہ بھی سارا حرم ہے۔ اگر کسی نے شوال کے مہینے میں مدینہ منورہ سے عمرہ کر لیا ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ گویا میقات سے عمرہ بھی ہو گیا اور اسی سال حج بھی کرے گا، تو لہذا تمتع کی بکری رکھ لے تو بہتر ہے تاکہ اختلاف سے بچ جائے۔ ورنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متمتع کے لیے ضروری ہے کہ امام اہل کے ساتھ ہو اور وہ اپنے ملک میں جا کے اپنے میقات سے احرام باندھ کے آئے۔ پتہ نہیں ہاتھ میں لاٹھی نہیں لیتے، پتہ نہیں کیا ہے، مجھے نہیں پتا ہے۔ ہم روزانہ حرم آئے، ایک دن نہیں آئے، پتہ نہیں کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا کیا مقصد ہے، کوئی سمجھ بھی آئے نا۔ اگر ایک آدمی روزانہ حرم آئے، فجر میں نہ آئے، اگر گھر میں مسجد قریب ہے وہاں جماعت پڑھے، کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی آدمی نماز کے دوران ہوا خارج ہو جائے تو نماز ختم ہو گئی۔ اسی طرح اسلام نے منع کیا ہے کہ پیٹ میں گڑبڑ ہو رہی ہے، روک روک کے نماز پڑھا ہے، اس نے فرمایا یہ بھی منع ہے، حق ہے، چھوڑ دے، جا کے وضو کرے، دوبارہ نماز پڑھے۔ کیونکہ پھر خیال نماز میں نہ ہوا، خیال تو پیٹ کی ہوا کی طرف رہ گیا نا۔ اچھی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے دربار میں کھڑا اور فکر ہے کہ ہوا نکلی کہ نہ نکلی۔ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو حکم دیتا ہے کہ پردہ نہ کرے تو وہ ملعون ہے، اللہ کے قرآن کا بھی مخالف ہے، حدیث رسول کا بھی مخالف ہے، اور قیامت میں سزا اسی کو ہوگی، کیونکہ پردہ اللہ رسول کا حکم ہے۔ یہ اچھا ظالم ہے کہ بیوی کو کہتا ہے کہ پردہ نہ کرو۔ اگر ایک آدمی انڈیا سے آیا ہے اور اس نے شوال میں عمرہ کر لیا ہے، اب اس کا حج جو ہے وہ حج تمتع ہے، لیکن حج کی بکری رکھنے کی طاقت یعنی پیسہ نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ 3 روزے جو ہے نیت کر کے حج میں رکھ لیں۔ کیا مانا ہے؟ یا کل 2 3 کو رکھ لیں، یا 3 4 5 5 6 7 کو رکھ لیں۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے حج کے بعد جب اپنے وطن جاؤ تو رکھ لینا، تمہاری بکری ادا ہو گئی۔
اللہ پاک نے غریبوں کے لیے بڑا آسان حل نکالا ہے کہ 3 دن کے روزے رکھ لو اور 7 روزے گھر میں جا کر رکھ لو. جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور پاک ہر جگہ حاضر ناظر ہیں وہ کافر ہیں، کیونکہ یہ عقیدہ رکھنا قرآن و سنت کے خلاف ہے. اللہ فرماتے ہیں وما كنت لديهم، میرا مدنی آپ وہاں نہیں تھے. اللہ فرماتے ہیں وما كنت بجانب الغربی، اللہ کے نبی آپ وہاں جانب غربی میں نہیں تھے. اللہ کے نبی جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تو آپ نہیں تھے. اللہ کے نبی جب بی بی مریم کے لیے قرآن ڈالا جا رہا تھا تو آپ نہیں تھے. یہ ساری خبریں ہم آپ کو دے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں نہیں تھے اور آپ کہیں ہر جگہ تھے. تو جو آدمی قرآن کا مخالف ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جی کہ جہاں ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں وہاں جو مسجد ہے اس کا امام جو ہے وہ بدعتی ہے. اب ہم کیا کریں؟ بدعتی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اب آپ کوشش کریں کہ کسی ایسی مسجد میں نماز پڑھیں جہاں امام واحد ہو. بس صورت دیگر آپ اپنے گھر میں خود جماعت کر لیں. اگر ایک رشتہ دار مثلاً غریب ہے اور ہم اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کو بتانا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں. آپ کے دل میں نیت ہو کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، دینے والے کو بتانا ضروری نہیں ہوتا کہ یہ زکوٰۃ ہے یا صدقہ ہے یا خیرات ہے یا کیا ہے. میں نے حج کیا تھا لیکن میں نے کنکریاں نہیں ماری تھی. میں نے ایک دوست کو وکیل بنایا تھا. اگر آپ کا عذر صحیح تھا تو وکیل نے کنکریاں ماری تو دم نہیں پڑا. لیکن آپ نے یہ سوچا کہ رش ہے کون جائے چھوڑے، اب تم جا رہے ہو میری بھی مار دینا، تو پھر دم پڑ گئی. میں نے 2 سال ہو گئے ہیں حج کیا تھا لیکن میں نے سر کے بال بھی منڈوائے، قربانی نہیں کی. اگر آپ کا حج مفرد ہے تو کوئی قربانی نہیں. مجھے کیا پتا آپ نے کون سا حج کیا تھا. اگر وتر کی نماز میں رات کو نہیں پڑھ سکا تو حنفی مسلک میں قضا کرے، چونکہ ان کے نزدیک وتر واجب ہے. اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ سنت ہے. پڑھ لیتا تو الحمدللہ، نہیں پڑھ سکا تو سنت کا ثواب نہیں ملا. ایک حدیث مبارک نہیں ہے، حدیث میں 11 رکعت بھی ہے 13 رکعت بھی ہے، سب ثابت ہے. یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ حج سے پہلے جو میقات سے عمرہ کریں گے تمتع ہوگا. یہ بھی مسئلہ ہو چکا ہے. یہ قربانی جو ہے حدود حرم میں ہوگی. اگر ایک آدمی کی میت موت یہاں ہوئی، اس کا جنازہ بھی یہاں پڑھ لیا گیا لیکن اس کی میت کو اپنے ملک میں لے جا رہے ہیں تو وہاں دوبارہ جنازہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک دفعہ جنازہ ہو گیا ہے وہ کافی ہے. لیکن اگر کوئی دوبارہ بھی پڑھ لے تو منع نہیں ہے. یہ مسئلہ حج کا ہو گیا ہے جی. حرم شریف کے ہوتے ہوئے بہت ساری مسجدیں کیوں ہیں؟ تاکہ ہر کوئی محلے میں بھی نماز پڑھ لے. جو حرم نہ آ سکے ان کو جماعت ہی نہ ملے. عجیب بات ہے. واللہ تعالی عالم علمہ وتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم انا نشهد بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری بیماریاں تکلیفیں درد دور فرما، پریشانیاں دور فرما.
یا اللہ سب مسلمانوں کی بگڑی بنا دے، یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ بلاد اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ بلاد عرب کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام ظاہری خارجی فتنوں سے محفوظ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اللہ ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ ہم سب کا حج احسان فرما، سب کا حج احسان فرما، تمام اسباب اپنی رحمت سے خود پیدا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، حضور کی پوری امت کو دین کا داعی بنا اور دین کا سپاہی بنا، یا اللہ حضور کی امت کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استر عوراتنا آمن روآتنا خفض روآتنا، اللہم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم انزل علیہم باسک الذی لا يرد عن القوم المجرمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ أشهد أن محمد رسول